بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ ہے رقصم، جس کی رائٹر ہیں ایمل رضا، قسط نمبر 5۔ منال کی جان جل کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی سہم کیوں گئی ہو؟ کیا گم ہو گئی ہو یا ہونے کا ارادہ ہے؟ ایسے سہمی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہو جیسے میں توپ کا کوئی گولا ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا اور منال کو یہ رنج کھائے جا رہا تھا کہ وہ ہر بار کتنی آسانی سے بدھو بن جاتی ہے۔ وہ ہے ہی پاگل بدھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہوں میں؟ بے وقوف الو؟ تو کیا گدھی بھی؟ سچ لگ تو رہی ہو انسانوں جیسی۔ ہاں سچ۔ اچھا لگ رہی ہوں نہیں، غصے میں اس کا سر کچھ زیادہ ہی ہلنے لگا۔ وہ تم خود فیصلہ کر لو نا۔ وہ اس کی لائی کافی کو آواز کے ساتھ پیتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بے وقوف کیوں بنایا؟ گول سر کی گول آنکھوں کے ڈیلے بھی غصے میں گھومنے لگے۔ بنے بنائے کو اور کیا بنانا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ہائے اللہ، وہ سنجیدہ تھا؟ کچھ غصے کچھ بے بسی سے وہ بل کھا کر رہ گئی۔ کپڑے تو اچھے پہنے ہیں، کافی کے پیسے نہیں تھے تو؟ اپنی بے وقوفی کو اس نے اس کی غربت میں بدل کر اسے دھتکارنا چاہا۔ میں نے تو ڈرامہ کیا ہے، تم تو فلم چلا رہی ہو۔ کپڑے بھی اچھے ہیں اور شکل بھی۔ تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ ویسے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے کافی والے مذاق نے تمہیں دیوالیہ کر دیا ہے۔ میں دیوالیہ کر دینے والوں میں سے ہوں۔ بائی دا وے، تم اگر سیدھے منہ کہہ دیتے تو تم صبح کے بھوکے ہو تو کافی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کھلا سکتی تھی۔ تھینکس گاڈ، مجھے بھی کوئی رچ گڈ ملا۔ یعنی تم کافی امیر ہو؟ پھر مجھے ایک آئس کریم کھلا دو، بہت دل کر رہا ہے یار، اور بھوک بھی تو لگی ہے۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ اس کا دماغی توازن یہاں کھڑے کھڑے خراب ہوا ہے یا پہلے ہی سے گڑبڑ ہو رہا تھا۔ خود ہی تو کہا ہے، صاف کہہ دیتا تو تم مجھے اور بھی بہت کچھ کھلا دیتی۔ اس کے حیرت سے دیکھنے پر اس نے وضاحت دی۔ غیرت نام کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ تم میں ہے۔ اسے لگا اس کے سامنے ڈھورس کھڑی ہے۔ تمیز نام کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ تم میں ہے۔ کیا مطلب؟ بدتمیزی تم نے کی، مفت کی کافی پی اور بدتمیزی کا لیبل مجھ پر لگا رہے ہو؟ یہ یونیورسٹی ہے، یہاں تم سے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا مذاق کرے گا۔ تم ایسے ہی روڈ ہوتی رہو گی۔ اس نے کچھ نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا اور پلٹ کر جانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں اسے کوئی بدتمیز ہونے کا طعنہ دے۔ تم میں تو خدا حافظ کہنے کے بھی مینرز نہیں ہیں۔ تیزی سے چلتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی یونانی لب و لہجہ والی اردو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تاکہ اس کا غصہ اڑنچھو ہو سکے۔ تم لاہور میں ہوتے تو احمد سے پٹواتی۔ خدا حافظ۔ وہ جانے لگی۔ میں نے تو تمہیں خدا حافظ کہا ہی نہیں۔ پھر تم ایسے کیسے بھاگ سکتی ہو؟ اس ساری یونیورسٹی کو چھوڑ کر میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا، اب تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، تمہیں اپنا نام بتایا۔ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تم نے ساری یونیورسٹی چھوڑ کر مجھ سے مذاق کیا۔ میں نے اس شرارت کمینگی میں تمہاری مدد کی، تمہاری کافی لا کر دی اور اپنا نام بھی بتایا۔ اب اور میں کیا کروں؟ تم فی الحال یہیں کھڑی رہو۔ بائی دا وے، تمہارا نام بہت پیارا ہے، یونیک منال۔ شکریہ۔ وہ جانے لگی۔ لیکن کیا نام پیارا نہیں ہے؟ بھنویں جوڑ کر وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ کیا میرا نام پیارا نہیں ہے؟ تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، تم خود بھی بہت پیارے ہو۔ تمہارا چلنے بیٹھنے بولنے کا انداز، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے پلانز، سبھی بہت پیارے ہیں۔ اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپنے لگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری تعریف نہیں؟ وہ پیچھے سے ہی سامنے آیا تھا۔ اگلے دن جب وہ کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے دیکھ کر تم ایسے بھاگ رہی ہو جیسے میں تمہیں اغوا کرنے والا ہوں۔ لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ میں 101 نمبر کا جھوٹا تھا کیونکہ منال نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا تم نے آسمانی اور زمینی بلاؤں والی موویز نہیں دیکھی؟ وہ جب نکلتی ہیں تو لوگ انہیں دیکھتے ہی بس بھاگنے لگتے ہیں۔ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ یہی کہ تم ڈٹ کر کھڑی رہو، منہ سے آگ نکالو اور سب انسانوں کو کھا جاؤ، پھر واپس زمین کی تہہ میں اپنے ٹھکانے لوٹ جاؤ۔ وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ قہقہ لگا رہا تھا۔ میری بھی کلاسز ہو چکی ہیں۔ پہلے تم مجھے آئس کریم کھلا دو، پھر چاہو تو لنچ کے لیے لے جانا، ورنہ مجھے ڈراپ کر دینا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اب چلو بھی، خود ہی تو کہا تھا کہ میں بہت امیر ہوں۔ اب دوست بنایا ہے تو کچھ دوستی پیسے سے بھی نبھاؤ۔
وہ ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے شولڈر بیگ کی اسٹرپ میں اس نے انگلی ڈال کر کھینچا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ منال بھی چلتی رہی، اسے آئس کریم کھلا دی، خود بھی کھانے لگی۔ ٹھیک ہی تو تھا، وہ زبردستی دوست بن رہا تھا تو وہ بھی زیادہ ضد نہیں کر رہی تھی۔ کس ڈپارٹمنٹ سے ہو تم؟ انٹیریئر ڈیزائننگ۔ اس کا رخ بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بس اسٹاپ تک۔ بس یا ٹرام سے جاؤ گی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے پاس کار نہیں ہے؟ تم امیر نہیں ہو؟ اس نے گہرے صدمے سے پوچھا۔ منال اپنی ہنسی نہیں روک سکی۔ شٹ اپ، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی نارمل ہو گیا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتی اس سے آگے چلنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے ٹالے۔ اوکے، اس نے کہا۔ منال نے شکریہ ادا کیا کہ بلا ٹل گئی، لیکن وہ بلا مزید سر چڑھنے والی تھی۔ آج میں بھی بس سے ہی چلا جاتا ہوں، کار کل پک کر لوں گا۔ منال تھوک نگل کر رہ گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ تم کم بول رہی ہو یا میں زیادہ بول رہا ہوں، یا صرف میں ہی بول رہا ہوں؟ یہ جاننے کے لیے مجھے ایک پرسکون مائنڈ چاہیے جو تمہاری موجودگی میں میسر نہیں۔ یعنی میں تمہارا وہ دماغ کھا رہا ہوں جو پہلے سے ہی کھوکھلا ہے؟ میں ایسی بیکار چیزیں کیوں کھانے لگا ہوں؟ آج ہی اپنے ڈاکٹر سے ملتا ہوں، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 3-4 اپنے جیسے پاگلوں سے بھی مل لینا، اچھا فیل کرو گے۔ ایک سے تو مل لیا، اچھا فیل ہوا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے وہ مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ جب سے یونان آئی تھی ایسے کم ہی ہنسی تھی۔ تمہاری بھی یہی بس ہے۔ وہ اس کی بس میں بیٹھ گیا تھا۔ بس پتہ نہیں، بیٹھ کر معلوم کر لوں گا۔ یعنی پہلے سارا شہر گھومو گے پھر گھر جاؤ گے؟ ہاں، آج بس میں گھوم لیتا ہوں۔ سنو، کل زیادہ پیسے لانا، لنچ کریں گے۔ کیوں، تمہیں گھر سے پیسے نہیں ملتے؟ وہ تو مجھے میرے لیے ملتے ہیں، تم اپنے دوست یعنی میرے لیے زیادہ پیسے لے کر آنا۔ اتنی فرینکنیس! اس کے کزنز کے بعد وہ پہلا شخص تھا جو اس طرح اس سے بات کر رہا تھا۔ اپنے سٹاپ پر اترنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ کل آؤں گی۔ نیچے اتر کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیوں؟ کل تمہیں مجھے لنچ کروانا ہے۔ مجھ سے ادھار نہیں ملے گا نہ تو پیسے کا نہ لنچ کا۔ بس کی کھڑکی میں آدھا لٹکا وہ چلا کر کہہ رہا تھا۔ اس نے پرواہ نہیں کی۔ ٹرام میں موجود سب لوگ اس کے چلانے پر پہلو بدل رہے تھے۔ گھر تک وہ اس کے انداز پر ہنستی رہی۔ وہ اور حفصہ جب بازار جاتی تھیں تو سرے بازار ہی چلا چلا کر ایک دوسرے کو یاد کرواتی تھیں۔ کیا پچھلی بار فلاں نے چاٹ کھلائی تھی اور فلاں نے کھائی تھی، اب میں کھاؤں گی تم کھلاؤ گی؟ وہ بھی ویسے ہی آئس کریم لنچ چلا رہا تھا۔ رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو نہ جانے کون خواب میں آئس کریم لنچ پکارتا رہا۔ اپنی آخری کلاس لے کر وہ باہر نکلی تو وہ سامنے ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صبح تک وہ اسے یاد تھا، لیکن پھر کلاسز لینے کے دوران وہ اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ کنسرٹ میں شرکت کر لیتے ہیں، ہمارا کنسرٹ ہوا تو تم بھی آنا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ یہاں کب سے ہو؟ 6 ماہ سے۔ اس نے مختصراً اپنا تعارف کروایا۔ تم نے ایتھنس دیکھا ہے؟ وہ یہاں آنے کے بعد پہلا شخص تھا جس نے اس سے یہ پوچھا تھا۔ اسد، احد اور انس کے ساتھ باہر جاتا رہتا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ صوفیہ آنٹی نے بھی آفر کی تھی، لیکن اس نے خود ہی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر تک کا دیکھا ہے۔ اجرم نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی، پھر بمشکل اپنی ہنسی دباتے دباتے دل کھول کر ہنسنے لگا۔ یونیورسٹی سے گھر تک کا؟ اس نے اس کی بات دہرائی۔ بہت زیادہ دیکھ لیا ہے تم نے۔ اتنا تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ ابھی تم نے میرے پیسوں سے لنچ اڑایا ہے۔ اوہو، میں اڑاتا نہیں، کھاتا ہوں۔ تمہیں بھی کھا سکتا ہوں۔ شکل سے ہی آدم خور لگ رہے ہو۔ میز پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے اپنی شکل دیکھی۔ کیا واقعی دنیا تو کچھ اور ہی کہتی ہے، جھوٹ بولتی ہے دنیا۔ سچ بولتی ہو تم، صرف تم؟ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ تم تو شریف بھی ہو۔ شریف سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرگ سپلائی کرتی ہوں؟ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر کتے نے تمہیں سونگھنا شروع کیا تو تم خوف سے تحلیل ہونا شروع ہو جاؤ گی۔ پاکستان میں سب اسے کہتے تھے کہ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اجرم کی تو کئی 100 کینچیوں کی طرح چل رہی تھی۔ ایتھنس دیکھنا ہے؟ آفر کے لیے شکریہ۔ کھا چکے ہو تو بل منگوا لو، اپنی پیشانی کے بل مٹا دو۔ ہنس دو اور جواب دو مجھے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی پیشانی کے بل مٹا دیے، ہنس دی اور غصہ ختم کر دیا۔ رات کو سوتے ہوئے
ان کی کلاس کے 10 طلبہ کے گروپ کو ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ملا تھا۔ ان 10 میں منال بھی شامل تھیں۔ یہ ایونٹ ڈیزائننگ کا کام تھا جسے انہیں صرف تبدیلی کے لیے آفر کیا گیا تھا۔ کلاس سے فارغ ہوتے ہی وہ وہاں جاتی تھی۔ اب وہ اپنی گاڑی میں آنے لگی تھی۔ سب راستے اسے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکے تھے۔ 1-2 دن کی بے نام جھجک کے بعد وہ اچھی ڈرائیونگ کرنے لگی تھی۔ وہ ڈورس کی طرح گاڑی نہیں چلا سکتی تھی لیکن کسی بھی عام انسان کی طرح چلا لیتی تھی۔ گھر میں ڈورس سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ البتہ عہد آتا اور اس کے کمرے سے کار کی چابی لے جاتا۔ وہ اس سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے باپ کے پیسے پر صرف 2 ہی افراد عیش کر رہے ہیں، ایک ڈورس اور ایک وہ۔ اس لیے اب اسے پوری طرح سے ان عیش کرنے والوں کو مزہ چکھانا ہے۔ وہ فون پر اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتا تو گھر میں موجود چڑیلوں پر سیر حاضر تبصرہ کرتا۔ تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں گے؟ ایک دن وہ اس کے کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا۔ بہت ہیں، دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھی باپ کا پیسہ ہے، اس لیے دے دو۔ اپنے باپ سے خود جا کر مانگ لو، زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ پیسے دے دو، واپس کر دوں گا۔ جیسے میں جانتی نہیں کہ کتنی بار تم نے واپس کیے ہیں۔ جیسے میں جانتا نہیں کہ تم کتنے پیسے دبا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ کیا کرو گی اتنے پیسوں کا؟ فرض کرو تم کچھ دیر میں مر جاتی ہو تو کہاں جائے گا وہ پیسہ؟ فرض کرو تم کچھ دیر میں مر جاتے ہو، وہ پیسہ بلیک ڈریس، شوز اور سن گلاسز خریدنے میں جائے گا۔ ایک دن آئے گا تو تم بھیک مانگو گی مجھ سے اور میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک دن آ گیا ہے، تم بھیک مانگ رہے ہو مجھ سے اور میں نہیں دے رہی۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ اس وقت تم نے کچھ نہیں کیا، البتہ جب وہ واش روم میں تھی تو اس کے بیگ میں سے پیسے نکال کر چلا گیا۔ وہ اچھا خاصا لٹیرا بنتا جا رہا ہے۔ اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں تھا، ہر وقت کسی نہ کسی سے پیسے مانگتا رہتا تھا۔ 10 دن اس نے خوب دل لگا کر کام کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا کام تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نہ صرف ڈیزائنر بلکہ اس کے کلاس فیلو بھی اس سے متاثر ہوں۔ وہ یہ کام کر سکتی ہے، یہ بات وہ خود بھی پاور کروانا چاہتی تھی۔ ان دنوں میں اسے کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کام کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی، کلاس کے دوران بھی اور کلاس کے بعد بھی۔ ان 10 اسٹوڈنٹس کا گروپ جانتا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کو لے کر ان میں سے سب سے زیادہ پرجوش ہے۔ وہ ایک چیز کو لے کر ان سے بات چیت کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر گھنٹوں ان کا سر کھاتی تھی۔ یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں، ایسے کیسے ہو گیا؟ کلاس کے اسٹوڈنٹس اتنے اچھے تھے کہ وہ اس کے ساتھ گھنٹوں اپنا سر کھپاتے رہتے تھے۔ وہ کلاس کی کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھی، لیکن کلاس کی تھیوری اور پریکٹیکل میں بہت فرق تھا۔ اسے تو اس لحاظ سے بھی مشکل ہوئی کہ یہ اس کا پہلا پریکٹیکل تھا۔ جو بھی تھا، اسے جتنی بھی دقت ہوئی لیکن اسے مزہ بھی آیا۔ 10 دن گزرے، کام ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خوش تھی، کام اچھا ہوا تھا۔ میرا نام اجرم ہے۔ اس کے سامنے سنجیدگی سے کھڑا وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر چپ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ تم میرا نام بھول گئی ہوگی، ورنہ تم میری کلاس میں ضرور آتی۔ سنجیدگی اس پر بری لگ رہی تھی۔ مجھے آنا تھا لیکن وقت تم بھی وہی بے سرا راگ لاپنے لگی ہو جو یہاں سب الاپتے ہیں۔ تمہارے پاس تو وقت ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس وقت ہے لیکن صرف پچھلے چند دنوں ہی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے پہلے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ گڈ، یعنی مجھ سے ملتے ہی تمہاری قسمت تم پر مہربان ہو گئی۔ چلو جلدی سے پھر کچھ کھلا دو۔ چلو، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تم نے پوچھا نہیں میں اتنے دن کہاں رہے؟ وہ کافی کے ساتھ کافی کچھ کھا رہا تھا۔ کوئی 20 بار میں تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرا لیکن تم نے ہائے کہا نہ ہیلو۔ سچ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، لوگ کتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ 2 بار تمہیں آئس کریم کھلائی، 1 بار لنچ کروایا، تم اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ اتنی جلدی بھول گیا وہ؟ کیونکہ اس نے اسے ایک پیسے کی چیز بھی نہیں کھلائی تھی۔ تم ہمیشہ اتنا ہی جھوٹ بولتے ہو یا کبھی کبھی زیادہ کا بخار چڑھتا ہے؟ کبھی کبھی یہ بخار کم ہوتا ہے، اس نے کہکا لگایا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بے قاعدہ یا باقاعدہ؟ وہ اس کا واحد دوست تھا۔ وہ ہنستا تھا، ہنساتا تھا، اچھا تھا، برا تھا، اس کے ساتھ تھا۔ پورے یونان میں ایک وہی اسے میسر تھا۔ ان 10 افراد کے گروپ کو اس ہال میں جانا تھا جس کا انہیں پروجیکٹ ملا تھا۔ ہال میں ہونے والے فنکشن میں انہیں خاص طور پر بلایا گیا تھا۔
وہاں کچھ برانڈز کے شوز ہونے تھے۔ مینال کے لیے یہ بہت ہی خاص دن تھا۔ اس کے گروپ کے باقی لڑکے لڑکیوں نے بہت خاص تیاری کی تھی، خاص ملبوسات بنوائے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ وہ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کچھ بھی پہن سکتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اپنی مدد آپ کے تحت اس نے ایک کلاس فیلو جیسا ایک ہیئر کٹ کروا لیا تھا اور ڈائی بھی۔ ڈیزائن سفید فراک اور سینڈل لی۔ اپنے گروپ کی ہی ایک لڑکی کو اس نے پک کرنے کے لیے کہا۔ سکندر احمد اسے چھوڑ سکتے تھے، لیکن رات کو وہ ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے۔ عہد سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی اور ٹیکسی میں اسے جانا نہیں تھا۔ ان 10 افراد کا خیال تھا کہ ان کا ڈیزائن کیا گیا ہال بے حد شاندار لگ رہا تھا، لیکن جب وہاں اس سے بھی شاندار لوگ آئے تو ہال کو 4 چاند لگ گئے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگوں کا ہجوم تھا۔ ریمپ واک کے ساتھ ماڈلز نے برانڈ شو کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں پر نظریں دوڑاتے دوڑاتے اسے ایک طرف سکندر احمد کھڑے نظر آئے۔ وہ کسی کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے انہیں دیکھا اور نظریں ایسے پھیر لیں جیسے اپنے باپ کو نہ دیکھا ہو، کسی اجنبی کو دیکھ لیا۔ سرد مہری جہاں سے شروع ہوئی تھی آج بھی وہیں تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے دل میں کسی بھی قسم کا احساس نہیں جاگتا تھا۔ وہ اس کا باپ ہے بس۔ جس کے گلے میں وہ باہیں ڈال دیا کرتی تھی وہ جا چکی تھی۔ سکندر احمد کی وہاں موجودگی سے زیادہ اس کے لیے وہاں ریمپ پر واک کرتی ماڈلز دلچسپ تھیں۔ بے حد خوبصورت، دراز قد اور ٹھک ٹھک لہرا کر چلتی ناؤ پریزنٹنگ ڈورس۔ اور اب پیش ہے ڈورس۔ برانڈ کے لمبے تعارف کے بعد لفظ ڈورس نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ ریمپ کی لائٹس آف تھیں۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئیں، سیاہ فرشی گاؤن میں ریمپ پر کوئی کوئین کی طرح چلتا نظر آیا۔ وہ ڈورس ہی تھی، ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت۔ ڈورس لیدر بیگ کی ماڈلنگ کرتی ہوئی مینال نے آس پاس کے لوگوں کو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ تو سکندر احمد یہاں اس کے لیے آئے تھے؟ یہ شام بھی ڈورس کی تھی؟ سکندر احمد کی بیٹی ڈورس کی؟ بے دلی سے جا کر وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کی ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ سارا جوش، کامیابی کی خوشی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ جہاں جہاں وہ جائے گی وہاں وہاں ڈورس پہلے ہی قبضہ جما کر بیٹھی ہوگی۔ ہر طرف اس کی بادشاہی ہوگی، یا سحر زدہ کیے ہوگی، یا سحر پھونکتی ہوگی۔ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آخر میں ان سب کو بلایا جائے گا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ریمپ پر چلے جہاں ڈورس چل چکی تھی، لیکن اسے اپنے گروپ کے ساتھ جانا ہی تھا۔ 30 سیکنڈ کے ان کے تعارف کے بعد انہیں بلایا گیا۔ وہ سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ جتنی ہمت اور مضبوطی سے وہ چل سکتی تھی چلی۔ ان کے لیے تالیاں بجائی جا رہی تھیں۔ ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا تھا۔ اس نے سکندر احمد کو ڈھونڈ کر دیکھنے کی کوشش کی اور اس نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ بھی سب کی طرح زور و شور سے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ خوش ہیں، لیکن حیران زیادہ ہیں۔ انہیں حیران دیکھ کر اسے دلی خوشی ہوئی۔ ڈورس وہاں نہیں تھی، وہ کہیں مر چکی تھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ہال میں اس کے پاس آتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آئے۔ جی امیزنگ، تم نے مجھے حیران کر دیا مینال، شکریہ۔ اس نے سکندر احمد کو حیران کر دیا تھا، ویسے جیسا شاید اماں چاہتی تھیں۔ حیران تو اس نے ڈورس کو بھی کر ہی دیا ہوگا، جو ایک کمرہ ڈیزائن نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کے لیے ریمپ ڈیزائن کیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ میری فرینڈز نے پک کیا تھا مجھے۔ اچھا، اب میرے ساتھ گھر چلو۔ نہیں، میں اپنی فرینڈز کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ ان کے ساتھ ڈورس ہوگی جس کے ساتھ اسے جانا نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے گال پر تھپکی دی۔ اس کی فرینڈز نے اسے آواز دی اور وہ اس کے پاس چلی گئی، لیکن اس کا گال دکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں تم ہو گئی۔ اگر سکندر احمد کچھ دیر اس کے گال پر تھپکی دیتے رہتے تو وہ اس کے گلے سے لگ کر رو دیتی۔ وہ ان سے شکایتیں کرتی، ان سے سوال کرتی، ہنگامہ کرتی اور پھر بس محبت میں ٹھہر جاتی۔ وہ ساری زندگی اپنے باپ کے لیے ترستی رہی تھی۔ وہ اب بھی انہی کے لیے ترس رہی تھی۔ غصہ، شکوے، سوال اس محبت پر غالب آ گئے تھے، لیکن محبت کی راکھ میں کتنی ہی چنگاریاں بجھی تھیں۔ اس نے ماں کا قرب نہیں دیکھا ہوتا تو اب تک سب بھلا چکی ہوتی۔ وہ سکندر احمد کی طرف جانا بھی چاہتی تو اسے لگتا کہ وہ اماں سے بے وفائی کر رہی ہے۔ جس جوگ میں انہوں نے جان دے دی وہ اس جوگ کی قیمت وصول کرنے لگی ہے۔ وہ سودا کرنے لگی ہے اس جدائی کا جو انہوں نے مر مر کر کاٹی۔ تم ٹھیک ہو؟
وہ اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی اور اس کی فرینڈز پوچھ رہی تھیں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ڈورس پاپا کے ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر سب سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے ابھی ابھی اس نے مس یونیورس کا کراؤن جیتا ہو۔ پھر اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں اس تک بھی آئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر اس نے اپنا سر پاپا کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑا مشروب کا گلاس اس کے منہ پر اچھالائے، لیکن وہ اپنی فرینڈز کے ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی۔ گھر چلیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ڈنر نہیں کرنا؟ نہیں، وہ اکیلی ہی ٹیکسی لے کر گھر آ گئی۔ اس کی ہر خوشی کو ڈورس برباد کر دے گی، یہی اس کی قسمت میں لکھا ہے کیا؟ مشترکہ طور پر انہیں ایک چیک ملا تھا، ان کے کام کا معاوضہ، جو انہوں نے آپس میں بانٹ لیا اور کلاس کی ٹریٹ کے لیے الگ سے پے کیا۔ اپنا چیک اس نے ماموں کو بھیج دیا اور تاکید کی کہ وہ اسے ضرور استعمال میں لائیں۔ سب کزنز کے لیے تحائف الگ سے۔ صوفیہ آنٹی بھی بے حد خوش تھی۔ اگلی ہی صبح سکندر احمد ان کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ صوفیہ آنٹی کو اس کے کام کی تفصیل سنا رہے تھے اور موبائل میں تصویریں بھی نکال کر دکھا رہے تھے۔ تم نے مجھے اپنے کام کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ وہ پیار سے ناراض سی ہو گئی۔ میں تو ویسے ہی آپ کو اتنا ڈسٹرب رکھتی ہوں، سوچا تھوڑا ریلیکس کر دوں۔ وہ ہنس کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ان کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ بے وجہ مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ اس نے خود پر توجہ دی تھی، اپنا بہترین ڈریس پہنا تھا، خود کو خوبصورت لگنے دیا تھا۔ آتے جاتے اپنے کلاس فیلو اور کالج فیلو سے گپ شپ کر رہی تھی۔ آج وہ خود کو ان جیسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی کلاسز لینے کے بعد اس نے اجرم سے ملنے کا سوچا۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، اس نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ آئس کریم کھانے کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا انداز خفگی کے لیے ہوئے تھا۔ میں تمہیں ڈنر کرا دیتا ہوں اور پھر کہہ دیتا ہوں۔ بولو منظور۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی بے ساختہ تعریف نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ تم پیاری ہو، لیکن آج زیادہ پیاری لگ رہی ہو، بلکہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ زندگی میں بہت سے لوگ تعریف یا تنقید کرتے ہیں، لیکن شاید اس نے اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ کسی ایک کے کرنے سے پڑتا ہے۔ رات اس کے کام کی تو تعریف ہوئی، لیکن اس کی نہیں، جس طرح اجرم نے کی۔ اس کے دل پر نقش چھوڑ دیے۔ اس نے مان لیا کہ وہ پیاری ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے۔ پیارا ہونا بہت اچھا لگتا ہے، خاص کر جب کسی کو لگا جائے۔ اوپن ریسٹورنٹ میں ان دونوں نے اٹالین فوڈ کھایا، بے مقصد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کیں، کچھ لڑ کر، کچھ طنز، کچھ مذاقاً 2 گھنٹے گزار دیے۔ 2 گھنٹے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ شکریہ اجرم۔ اپنی بہترین مسکراہٹوں سے ایک کو وہ چہرے پر سجائے۔ اس کی ممنون تھی، کیوں اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ تم نے مجھ سے اتنی باتیں کیں، میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ ہاں ہاں ہاں، باتیں کرنے پر شکریہ۔ ہاں، میرا بھائی یہاں میرے ساتھ نہیں ہوتا، میرا کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے۔ اور پاپا ماما؟ پاپا؟ وہ خاموش سی ہو گئی۔ تم اداس کیوں ہو گئی ہو نا؟ ہے نا، میں ہمیشہ اداس ہی رہتی ہوں، روتی دھوتی، چیختی چنگاڑتی۔ محرومیاں جتنی زیادہ ہوں، شخصیت میں انتشار اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گلا پھاڑ کر روتے رہے ہوں، انہیں چپ ہو کر رونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ جو سسکتے رہے ہوں، انہیں کہکے لگانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ زیر لب وہ کہتی گئی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں ہوں نا تمہارا دوست، تمہارا بڈی۔ اس نے اپنے بڈی کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ حفصہ صحیح کہتی ہے، منڈا ہے کیوٹ۔ ان کی طرف سے دی جانے والی ٹریٹ کہاں تھی اور کیسی ہونی تھی، اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کے سب کلاس فیلوز جا رہے تھے اور وہ بھی جانا چاہتی تھی۔ یہ ٹریٹ پارٹی کسی بار میں دی گئی تھی اور اسے وہاں جا کر اپنے آنے پر شدید افسوس ہوا تھا۔ جسے کلاس فیلو نے اسے پک کیا تھا، اس نے ہی اسے ڈراپ کرنا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ بار اس شہر میں کہاں ہے، تو وہ آتی کیسے، اور جب آ نہیں سکتی تو جاتی کیسے۔ اس لیے اسے اب وہیں بیٹھے ان سب کے لیے فارغ ہونے کا انتظار کرنا تھا اور فی الحال وہیں رہنا تھا۔ ڈانس فلور پر اس کے کلاس فیلو پاگل ہو رہے تھے اور وہ یہ سوچ کر ہنسنے لگی کہ اماں کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں کہاں پائی جائے گی۔ ایک طرف بیٹھ کر وہ انتظار کرنے لگی اور رات گئے تک اس کی واپسی ہوئی۔ صوفیہ آنٹی، سکندر احمد لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ احمد گیم کھیل رہا تھا شاید، مگر صرف اس نے وہاں آنے سے پہلے تک۔ اس کے صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا گیم بند کیا اور سب کو پلازما اسکرین کی طرف متوجہ کیا۔
پاپا دیکھیے ذرا اپنی بیٹی کے کمالات، وہ سمجھتی ڈورس کی بوقتی کھانے کے لیے سب کو متوجہ کر رہا ہے، لیکن وہاں ڈورس نہیں مینال تھی بار میں۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سا بار ہے؟ سکندر احمد کا تناؤ زدہ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا بار ہے۔ ڈورس بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ آپ کی بیٹی بہت فاسٹ جا رہی ہے، راتوں رات فیس بک پر چھا گئی ہے۔ یہ اس کا منہ اس وقت ایسا ہی لگ رہا تھا جیسا احد کا اس وقت تھا جب اس نے اس پر سوپ پھینکا تھا۔ احد کا ہلکا احباب اتنا تو تھا کہ اسے یہ تصویریں مل گئی تھیں۔ سکندر احمد کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اس رات والی خوشی اور گرم جوشی کا کہیں نام بھی نہیں تھا۔ وہ آزادی کے قائل تھے لیکن بے حیائی کے نہیں۔ ڈورس کی جتنی بھی ماڈلنگ اس نے دیکھی تھی وہ سب ویسٹرن ڈریسز میں ضرور تھی لیکن بیہودہ نہیں تھی۔ لیکن جس انداز میں اس کی تصویریں لی گئی تھیں صاف ظاہر تھا کہ وہ ایسی کمپنی میں بیٹھی ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر احمد اٹھ کر چلے گئے۔ احد بار بار تصویروں کی سلائیڈز چلا رہا تھا۔ ڈورس ببل کھاتے ہوئے وہ سب تصویریں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی کوئی پسندیدہ مووی لگی ہو۔ اس نے ریموٹ چھین کر دیوار پر دے مارا۔ کہاں سے لی ہیں تم نے یہ تصویریں؟ وہ چلائی۔ جہاں جہاں یہ موجود تھیں وہاں سے۔ وہ مزے سے بولا۔ تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو تم تو مشہور ہو گئی ہو، ڈورس نے کہا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، تم اپنی حرکتیں محدود رکھو۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایسے ہر کام سے باز رہو جو پاپا کو اپسٹ کر دے۔ تمہیں مجھے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں تمہاری بھی نہیں ہے۔ یہ تمہیں طے نہیں کرنا۔ تم وہ زبردستی کا بوجھ ہو جو پاپا اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کے آگے وہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ یہ سچ تھا، وہ من چاہی نہیں تھی، وہ بوجھ تھی۔ اچانک ملنے والی بری خبر، زبردستی ان کی زندگی میں آ جانے والی۔ ماموں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اسے ہر صورت اپنے باپ کے پاس ہی جانا ہوگا۔ یہی اس کی ماں کی آخری خواہش تھی، اور اگر اس کے پاس کوئی متبادل ہوتا تو وہ اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ وہ کہیں بھی ہوتی لیکن یہاں ہرگز نہ ہوتی۔ اسے شاید فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ سب اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اسے فرق پڑ رہا تھا کہ سکندر احمد ایسے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ صرف 2-3 دن پہلے اس کی تعریف کر رہے تھے اور صرف 2-3 دن کے بعد اس کی حرکت پر شرمندہ ہو گئے تھے۔ اس نے سوچا اسے ٹیکسی میں ہی فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ جگہ اس کے لیے بھی اتنی پسندیدہ نہیں تھی کہ وہ وہاں مزے سے بیٹھی رہتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ان کے پاس جا کر انہیں خود سے یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انہیں خود سے سوائے کام کے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ صرف صوفیہ آنٹی تھیں جن سے وہ بات کرتی اور آنے جانے کا بتاتی تھیں۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کب آئے گی۔ وہ اسے فون کرتی، اس کے ساتھ رابطے میں رہتی۔ اس گھر میں سب کچھ کرنے کی آزادی تھی لیکن حدود میں رہ کر۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ احد کا سر پھوڑ دے جا کر، لیکن چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے اتنے پیسے مانگ کر اٹھا کر کھا چکا تھا اور پھر بھی یہ سب کرنے سے باز نہیں رہا۔ تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتا۔ اس نے اسد کو فون کیا۔ کیا ضرورت تھی باہر جا کر پڑھنے مرنے کی؟ کیوں اتنا بھڑک رہی ہو؟ میں یہاں اکیلی جنگ لڑ رہی ہوں، تم وہاں مزے کر رہے ہو۔ کس نے کہا ہے جنگ کرنے کو؟ تم بھی لائف انجوائے کرو۔ کنگ فو پانڈا بننا چھوڑ دو، نارمل ہو جاؤ۔ وہ نارمل ہو جاتی اگر اس کے آس پاس اب نارمل لوگ نہ ہوتے۔ احد اکثر سے زیادہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ جتنا وقت وہ گھر میں گزارتا تھا وہ واش روم میں ہی گزارتا تھا یا صوفیہ آنٹی سے کچھ نہ کچھ پکوا کر کھانے میں، اور تیار ہو کر ٹام کروز بن کر کار میں بیٹھ کر شو ہو جانے میں۔ 2-3 بار جب ایسے ہی کھانے کا کہہ کر واش روم میں چلا گیا تو اس نے اس کا موبائل پکڑا اور اچھی طرح کھنگال ڈالا۔ اس کے موبائل میں اتنا کچھ تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے ساتھ کیا کرے۔ کچھ گدھے موبائل اتنا یوز کرتے ہیں کہ وہ موبائل پر پاس ورڈ لگاتے ہی نہیں کہ کون بار بار پاس ورڈ اوپن کرے۔ احد بھی انہی گدھوں میں سے ایک ہوتا تھا، اسی لیے مینال کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی تباہی کا سارا ڈیٹا موجود تھا۔ بس کچھ ویڈیوز، کچھ پرسنل میسیجز، کچھ ایسی زیادہ ویسی تصویریں اس نے سوشل سائٹس پر پوسٹ کر دیں اور اس نے فرینڈز کو ٹیگ کر دیا۔ موبائل واپس رکھا اور لاؤنج میں بیٹھ کر میگزین پڑھنے لگی۔ باہر نکل کر احد کو اپنا کھانا کھانا تھا جو وہ صوفیہ آنٹی سے کہہ کر گیا تھا۔ جب تک وہ باہر نکل کر اپنی فرمائشی ڈش کھاتا اس سے پہلے ہی اس کا فون کچھ اس شدومت سے بجنے لگا کہ صوفیہ آنٹی تک کا
نے گھور کر اس کے فون کو دیکھا۔ دیکھو کہاں آگ لگی ہے، وہ چڑھ گئی۔ آگ دیکھنے کے لیے اس نے فون اٹھا لیا۔ او نو، میں نے نہیں کیا۔ وٹ دا ہیل، میں نے ابھی موبائل پکڑا ہے۔ شٹ اپ، اسٹاپ اٹ۔ وہ چلا رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، وہ مزے سے پیر ہلا رہی تھی۔ طوفان کے آثار تھے اور وہ گنگنانا چاہتی تھی۔ کال کرنے والے کو ہولڈ کروا کر اس نے اپنا اکاؤنٹ دیکھا۔ جیسے ہی اس کا رنگ اڑا ویسے ہی منال نے زیر لب گنگنانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے سیٹی مارنے کی کوشش بھی کی۔ گردن موڑ کر احد نے اسے دیکھا اور اس کا گلا دبانے کے لیے اس کے قریب آیا۔ تم نے میرے فون کو ٹچ کیا؟ نہیں، صرف ٹچ نہیں، میں نے پورا کھنگال ڈالا۔ پھر جو اچھا لگا وہ پوسٹ کر دیا، کچھ یہاں کچھ وہاں۔ شو ہو تو بھرپور، ورنہ مزہ نہیں آتا۔ اس نے اطمینان سے کہا، آج کی رات تمہاری آخری رات ہے۔ وہ چلایا، یہ تم کیسے بات کر رہے ہو اپنی بہن سے؟ سکندر احمد آ چکے تھے۔ پاپا، اس نے میرے فون سے میرا پرسنل ڈیٹا شیئر کر دیا ہے۔ وہ اپنا غصہ دباتا بمشکل بولا، میں نے اس کے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ منال نے جھوٹ بولا۔ سکندر احمد نے خفگی سے احد کو دیکھا اور وہ پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ دنیا میں اتنی بم دھماکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس گھر میں کوئی ان میں سے کیوں نہیں مرتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اجرم کو اس میں کیا اچھا لگتا ہے، لیکن منال کو یہ معلوم تھا کہ اسے اجرم اچھا لگتا ہے۔ سارے کا سارا، ہر طرح سے، ہر انداز میں۔ وہ روز ملتے تھے، دن میں کئی بار ملتے تھے، ہنستے، باتیں کرتے، لڑتے اور ہر کسی نہ کسی نئی جگہ یا کیفے میں کھانا کھاتے تھے۔ منال نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سیاحت کر لی تھی۔ اب اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈورس یا احد سے لڑے۔ وہ یونیورسٹی کے بعد کے ساتھ کافی وقت گزار لیتی تھی۔ رونے کے لیے اسے حفصہ کو فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، کیونکہ اب اسے رونا آتا ہی نہیں تھا، وہ خوش رہنے لگی تھی۔ سکندر احمد کے ساتھ اس کی ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی تھی، یا وہ اس کے کمرے میں آ جایا کرتے تھے یا اسے اپنے کمرے میں بلا لیا کرتے تھے۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے منال؟ سب ٹھیک ہے، وہ انہیں مختصر جواب دینا پسند کرتی تھی۔ تمہارے فرینڈز نہیں بنے؟ بنے ہیں، کلاس فیلو بھی اور یونیورسٹی فیلو بھی۔ گڈ، انہیں گھر بلاؤ۔ ٹھیک ہے، کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں۔ تم پاپا سے پیسے لے لو، مجھے ضرورت ہے۔ ڈیٹ ابن ڈیٹ صبح صبح سے روک کر کھڑا تھا، لیکن مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بات کو بڑھاؤ نہیں، مجھے پاپا سے پیسے لے دو، مجھے ٹیم کو فنڈ دینا ہے۔ تمہیں وہ انکار نہیں کریں گے، پر میں جھوٹ کیوں بولوں، وہ بھی تمہارے لیے؟ سوتیلا ہی صحیح، تمہارا بھائی ہوں، اور تم کون سی ایسی سچی ہو کہ جھوٹ بولنے پر گلٹ سے ہی مر جاؤ گی؟ سوتیلے ہی صحیح، تم میرے دشمن ہو، میں جھوٹ بول کر اس دشمن کا پیٹ کیوں بھروں؟ تم اپنی سگی بہن کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ تم دونوں سگی سوتیلی بہنوں نے میرے باپ کو لوٹ کر کھا لیا ہے کہ اس کے پاس میرے لیے پیسے ہی نہیں بچے۔ تو ٹھیک ہے، غریب رہ کر زندگی گزارو، ورنہ لوٹ مار مچاؤ، چور ڈاکو بن جاؤ، کہہ کر وہ چلی گئی۔ لیکن رات کو وہ خود سکندر احمد کے کمرے میں گئی اور ان سے احد کے لیے بات کی۔ یہ لڑکا ہم سب کو دیوالیہ کر دے گا، ہر ایک سے بھیک مانگتا رہتا ہے۔ انہوں نے پیسے دے دیے، لیکن زیر لب بڑبڑائے بھی۔ منال ہنس دی۔ احد کے کمرے میں جا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پیسے رکھ دیے اور اوپر نوٹ لکھ کر پیپر ویٹ رکھ دیا، غریب لوگوں کے لیے امیر لوگوں کی طرف سے۔ اگلے دن وہ اجرم کو یہ بات بتائے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ ساری دنیا کو دیوالیہ کر دے گا، لیکن پھر بھی اور کہتا پھرے گا۔ بڑی مزیدار پرسنالٹی ہے تمہارے بھائی کی، وہ کوئی ڈش نہیں ہے۔ واؤ، تم برا مان رہی ہو؟ میں اسے کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن تم نہیں۔ اوہ ہو، اچھا چلو آج تمہیں سینٹ سے ملواتا ہوں، مجھے گھر جلدی جانا ہے، اسائنمنٹس پر کام کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن گھر نہیں جا سکی۔ اگر تم گھر گئی تو پتھر کی ہو جاؤ گی، سمجھے؟ سمجھ گئی، تمہارا اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، تمہارا مجھ سے ملاقات کا وقت ختم نہیں ہوا، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ اسے جانا پڑا۔ یہ منال ہے، اجرم نے اس کا تعارف کروایا، اور منال، یہ سینٹ ہیں۔ منال؟ اٹک اٹک کر اس نے نام دہرایا۔ یہ اجرم کا ڈانس انسٹرکٹر تھا۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا، لیکن سر پر کافی سانپ بچھو وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مشکل نام ہے، دوبارہ نام دہرا کر جیسے وہ تھک گیا۔ تمہاری طرح۔ اجرم ہنسنے لگا۔ میوزک آن کر کے وہ اجرم ڈانس کرنے لگے۔ سارا وقت انہیں دیکھ دیکھ کر وہ ہنستی رہی۔ الٹے سیدھے ڈانس اسٹیپ، اور مشکل بھی۔ کسی ایک اسٹیپ پر اس کی ہنسی کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی۔ سینٹ رک گیا۔ یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، خاص کر میرا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈانس روک کر اس نے سنجیدگی کے
سنجیدگی لیے اس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شدت سے وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ ایک ہی لمحے میں اس کے سانس کی آمد و رفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ تو بہت بولی ہے، میرا اگلا مذاق تو اس کی جان لے لیتا، اور میں تمہاری۔ اجرم نے اس کا مکہ بنا کر ڈرایا۔ کھڑی ہو جاؤ، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ایسے کرو، اس نے پیروں کو آگے پیچھے 2 بار حرکت دی۔ میں نہیں کر سکتی۔ بدحواسی میں وہ سر ہی ہلاتی گئی۔ کم آن، مشکل نہیں ہے، ایسے اس نے پھر کر کے دکھایا۔ بچے بھی کر لیتے ہیں یہ۔ کم آن، ایک بار صرف۔ اس نے کوشش کی کرنے کی، لیکن اسے اچھا نہیں لگا، لیکن وہ بہت خوش ہوا۔ ایک بار پھر کرو۔ وہ اور اصرار کرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ناچار اس نے پھر کوشش کی، مگر لڑکھڑا گئی۔ اجرم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کرو۔ اب نہیں کروں گی۔ اجرم کے لیے یہ معمولی بات تھی ہاتھ پکڑ لینا، لیکن جس کا پکڑا تھا اس کے لیے یہ عام بات نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سانس اور دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے رک گئی۔ کرو بھی، وہ یہ کہہ رہا تھا اور سن رہی تھی۔ بس کر لو، پتھر کانپنے کی ضرورت نہیں۔ پتھر مینال میں جنبش ہوئی۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا سینٹ نے کیا تھا۔ اس بار تم نے بہت اچھا انداز میں کیا۔ پڑھتے ہیں، وہ کام خوش کرتے تھا، ہیں لیکن اور وہ رات کو سو خاموش جاتے تھی۔ ہیں۔ اسے وہ چپ ساتھ لگ ساتھ گئی تھی۔ بیچاری۔ اگلے دن بھی وہ ایسی ہی رہی، اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اس کی دنیا میں آ گیا تھا۔ یہ لو، اس نے اس کے سامنے طے شدہ کاغذ کیا۔ کیا ہے یہ؟ پکڑے بغیر وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارا خط۔ میرا خط؟ لیکن کس کا خط اور تمہیں کیسے ملا؟ دراصل وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس زمانے میں خط؟ ہاں، تمہارا خط مجھے کسی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خط تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کھولا۔ سفید کاغذ پر بہت بڑی مسکراہٹ بنائی گئی تھی اور لکھا تھا، آپ مجھے کہاں بھول آئی ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آپ کی مسکراہٹ۔ پڑھتے ہی وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ اپنی شکل بنائی ہے۔ اگر میری شکل دیکھ کر تمہیں ہنسی آتی ہے تو یہی سمجھ لو کہ تم کہاں بھول آئی تھی مجھے، منہ بنا کر اس نے پوچھا۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ کل سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی گمسم ہو، کیا بات ہے؟ لیکن صبح تو ہم ملے ہی نہیں۔ ہاں، نہیں ملے، لیکن تمہیں دیکھا ضرور تھا۔ بور ہو رہی ہو نا؟ کتنی بور لائف ہے ہماری، کتنے بے چارے ہیں ہم، سارا دن پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ بیچاری شکلیں بھی بنا رہا تھا۔ چلو تمہیں ایتھنز دکھاؤں۔ اوڈین تھیٹر کی شان و شوکت حال کے لوگوں کے لیے بھی خیرہ کن تھی۔ گولائی میں ترتیب سے بنی سیڑھیاں اور اوپر نیچے چلتے پھرتے لوگ۔ یہ منظر اسے بہت دلچسپ لگا۔ تم پہلی بار آئی ہو نا؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم یہاں پہلی بار آئی ہو۔ تمہاری آنکھیں جب حیران ہوتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ تب بھی حیران تھی جب میں نے تم سے کافی منگوائی تھی، اس لیے مجھے انہیں حیران کرنا اچھا لگتا ہے۔ اجرم اس کے ساتھ ساتھ چلتا اس سے کہہ رہا تھا۔ اوڈین تھیٹر اسے بہت روشن لگا، جیسے ایتھنز لگتا تھا، جیسے اسے اب یہ دنیا لگنے لگی تھی۔ پھر ہر چیز اچھی لگنے لگی، خوبصورت، کھلی پر بہار۔ وہ صوفیہ آنٹی کے ساتھ احد کا میچ دیکھنے گئی تھی۔ لائیو میچ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ زیادہ ہجوم نہیں تھا، زیادہ تر اسکول کے طلبہ تھے، والدین اور کچھ مقامی لوگ۔ وہ بھی کھڑی ہو کر ہاؤ واؤ کر رہی تھی۔ احد کے گول کرنے پر اس نے بھی گراؤنڈ کو سر پر اٹھا لیا۔ احد کی ٹیم میچ جیت گئی تھی۔ صوفیہ آنٹی بہت خوش تھیں احد کے لیے۔ احد بھی بہت خوش تھا۔ ماما، مجھے اب اپنے فرینڈز کو ٹریٹ دینی ہوگی، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟